گزشتہ ہے۔ میں مختصر میں اپنی بات کو اس لیے رکھوں گا تاکہ میں خود حضرت کی باتوں سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں صرف اس دن کا ایک حقیقی معنوں میں ایک واقعہ آپ کے درمیان میں رکھوں گا، چونکہ 3-4 روز پہلے بھی آپ کے درمیان میں یہاں پر ہم اور آپ بیٹھے تھے، لیکن مجھے ایسا لگا کہ یہ جو محفل ہے وہ مکمل نہیں ہوئی، اور اس کا ذکر میں نے اپنے دوست جناب احمد صاحب سے کہا کہ احمد بھائی کیا بات ہوگی کہ مجھے چھپر پاشا سرکار سے بڑی محبت ہے اور ہم ہمیشہ رابطے میں رہتے ہیں ایک دوسرے کے، اور کئی مرتبہ ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں۔ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ مجھے بڑی آپ نے ہمت دی اور بار بار میں ان سے مشاورت کرتا ہوں، پتہ نہیں ایسی کون سی ناراضگی ہے کہ آپ یہاں پر نہیں آئے۔ میں سوچتے رہا اور اس کے 2 گھنٹے کے بعد میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف سرکار چھپر پاشا صاحب سے نہیں بلکہ علی پاشا سرکار صاحب سے میری بات کروائی۔ آپ نے فون لگایا اور کہا کہ میں 2 دنوں کے لیے سید صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں، اور پھر علی پاشا سرکار نے بھی کہا کہ ہمیں ایسے پتہ چلا ہے کہ وہاں پر ناندیڑ میں فاروق ہماری جب ملاقات کے لیے آیا تھا اس فوٹو کو چلا رہا ہے اور لوگوں کو یہ پاگل کرا رہا ہے کہ آپ کی تائید حمایت ہے۔ علی پاشا سرکار نے بے ساختہ طور پر یہ کہا کہ سید صاحب ہمارا تعلق جس گھرانے سے ہے ہم کام ایسا نہیں کر سکتے، اور یہ تو منافقت ہوئی، اس لیے میں خود آپ کی تائید اور حمایت میں ایک ویڈیو جاری کرتا ہوں، اور چھپر پاشا سرکار بھی یہاں پر آ گئے۔ تو الحمدللہ آج میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جو میرے دل میں کسک تھی، آج یہ کسک ختم ہوئی، اور آپ کی آمد ہے کہ آپ کے مریدین کے چہروں پر ایک چمک نظر آ رہی ہے جو دن میں نہیں آ رہی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے فطرت انسانیت کے اندر یہ چیز دی ہے کہ جس کی جیسی فطرت ہوتی ہے وہ ماحول کو تلاش کرتا ہے۔ چونکہ میری فطرت اولیاء کرام کے گھرانوں اور ان کے خدموں میں بیٹھ کر تربیت ہوئی، اور اللہ والوں کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر اور ان کے چہروں کو دیکھ کر الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے، اور بارہا میرے والدین نے اس بات کی مجھے ترغیب دی ہے کہ ہر ہمیشہ ولی اللہ کی صحبتوں میں رہو، علماء کرام کے صحبت میں رہو۔ تو اسی کا نتیجہ ہے کہ ناندیڑ میں تو بہت ساری جماعتیں تھی، لیکن فطرت کے مطابق میں نے مجلس اتحاد المسلمین کو اپنی جماعت مانا۔ آج اور ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، شاید آپ لوگوں کو پتا ہے یا نہیں ہے، 2012 میں مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تاریخی کامیابی سے جو ناندیڑ میں نوازا ہے، اس میں سب سے بڑا دخل آپ کا اور آپ کے گھرانے کا۔ یہ حقیقت ہے، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید سرکار کے چاہنے والے ناندیڑ میں ہوں گے، لیکن جب میں مہاراشٹر کا صدر بنا تو پورا
جہاں جہاں گیا وہاں وہاں سے آپ کے چاہنے والوں نے کہا کہ ایک مرتبہ سرکار کو بلائیے، تو ہر مرتبہ بیرسٹر سعودین اویسی صاحب کو میں فون کرتا تھا اور آپ وہاں پر حاضر ہوتے تھے۔ شہزادے حضور غوث اعظم زندہ باد، شہزادے حضور غوث اعظم زندہ باد، امنیت کے بادشاہ شہزادے حضور غوث اعظم زندہ باد۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی محبت کو محدود نہیں کیا، بلکہ یہ محبت وسیع اور عریض ہے کہ آج صرف مہاراشٹر میں نہیں، یہ دکن کے اس علاقے میں، حیدرآباد تلنگانہ میں نہیں، ہر جگہ آپ کی مقبولیت ہے، محبت ہے، اور یہ کشش، یہ جو رشتہ ہے یہ روحانی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رشتے کو، اس روحانی رشتے کو میری نسلوں تک قائم اور دائم رکھے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اصحاب اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ وفتح قریب، صدق اللہ العظیم۔ بے عمل سمت عمل جائیں گے انشاءاللہ، بے عمل سمت عمل جائیں گے انشاءاللہ، اور عظمتیں کھوئی ہوئی پائیں گے انشاءاللہ، اور عظمتیں کھوئی ہوئی پائیں گے انشاءاللہ۔ وقت ٹھہر مسلمان تو ہو لینے دے، وقت ٹھہر مسلمان تو ہو لینے دے، سارے عالم پہ ہم ہی چھائیں گے انشاءاللہ، سارے عالم پہ ہم ہی چھائیں گے انشاءاللہ۔ نبی والے نبی پہ ایک مرتبہ باوازِ درود پاک کا نذرانہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم محمد العلم والعلم والحکم والا وارث آلہ ومظہر کمالہ مرشدی وسیلۃ محی الدین الغوث اعظم واسع لطفی و بحر المن مبارک وسلم۔ شہ نشین پر تشریف فرما عزت مآب جناب محترم قاسم محی الدین صاحب، ایم ایل اے مجلس اتحاد المسلمین حلقہ کاروان، و اس نادر مہاراشٹرا مراٹھواڑے کی شعلہ بیان مقرر مرد مجاہد جناب سید معین صاحب، جناب فیروز لالا صاحب، حیدرآباد سے آئے ہوئے میرے دوست جناب محترم احمد عبدالحق خان صاحب، جناب شاہین صاحب، اور ہمارے کریم نگر کے چیئرمین صاحب، اور ہمارے قادری بھائی، اور تمام یہاں پر حاضر مریدین سلسلہ اور متقین سلسلہ، اور میں بات آگے بڑھاتا جاؤں، میرے مسلمان بھائی، میرے کلمہ گو بھائی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر آج یہاں جمع ہے۔ میں زیادہ وقت لیے بغیر اپنی بات کو کنکلوڈ کروں، کیونکہ میری کل 2-4 جگہ ملاقاتیں ہوئی، گروپ میٹنگز ہوئی، اور تمام پیر بھائیوں سے میں نے بات کر لی۔ اب یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، ویڈیو کے ذریعے جو میسج جاتا ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ میں 2-4 باتیں بتا کر تیزی کے ساتھ اپنی بات کو اختصار کے ساتھ ختم کروں۔ میں اس وقت سے سید معین صاحب کو جانتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کسی سے ملاقات، کسی دارالسلام میں ملاقات ہو گئی، کسی پارٹی کے دفتر میں ملاقات ہو گئی، کوئی شادی میں ملاقات ہو گئی، جیسا آپ کے فیروز لالا صاحب کو زمانے سے ملتا ہوں، آج پہلی مرتبہ ملا ان سے۔ تو ایسے بے شمار لوگوں سے کبھی اور کہیں ملاقات ہو جاتی ہے، مگر یاد رکھو سید معین سے شبر پاشا کئی کو کلوز ہے کہ سید معین سے میری پہلی ملاقات اورنگ آباد میں 22ویں خواجہ حضرت زردلی جولا رحمت اللہ علیہ کے پاس ہوئی، اور ہماری ملاقات
حضرت اورنگزیب کے قدموں میں ہوئی. میں نے جب ہی کہا تھا وقت حاضر میں اگر کوئی انصاف پسند مسلم قائد ہندوستان دیکھ رہا ہے تو وہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے, صدر مجلس ہے, اور ان کا ساتھ دینے والے ایسے جیالے ہیں جو اپنی جان کو جھوگم پر ڈال کر اپنے مسلمانوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے ہر وقت پہنچ جاتے ہیں. میں سنی سنائی بات نہیں کہتا, میں وہی کہوں گا جو میں نے سید معین کو کہا, اور میں نے دیکھا کہ جب ہندوستان کے اس مرٹھواڑے کے ایک علاقے میں جب فسادات ہوئے, مسلمانوں کے گھروں پر حملہ ہوا تو کوئی نہیں گیا. سید معین مرد مجاہد وقت طرح طرح بے تصدیق ہے. مسلمانوں نے نادر کو یہ نظر نہیں آتا کہ کیا تم نے ان کو اب تک ایم ایل اے بنایا, کیا یہ آمدار ہے, کیا یہ ہے اب تک آمدار؟ انشاءاللہ اب بن جائیں گے. یہ آمدار بننے سے پہلے اتنے کارنامے کہ جب بھی جس جگہ جب ضرورت پڑتی تو صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے بولنے پر, ان کی ہدایت پر سید معین جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ان پہ کیسز کیا ہو رہے ہیں. میرے پاس ایک فون آیا, یہ تھوڑے زمانے کی بات ہے کہ کچھ پیر بھائی حضرات ایک کیس میں ملوث پھنس رہے تھے. سلسلے کے لوگ کسی دوسرے فرقے والوں سے ان کی لڑائی شروع ہو گئی تھی. انہوں نے پریشان ہو کے فون کیا تو میں نے کہا کیا تم نے سید معین سے ربط کیا؟ تو بولے نہیں کیا, میں نے فون کیا. سید معین کو کہا معین صاحب یہ معاملہ ہو رہا ہے, تو معین صاحب نہ صرف اسپاٹ پر پہنچے, دونوں گروہ میں صلح کرایا اور ہر وقت مجھے اطلاع دے رہے تھے کہ پاشا یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اور 3 دن کے اندر بغیر کشیدگی کے, بغیر کسی کو معلوم ہوئے کہ کمپرومائز کرا دیا. یہ ایک وقت کا واقعہ نہیں. سید معین نے بے شمار لوگوں کے لیے, سلسلے والوں کے لیے, جب میں نے کہا کہ سید معین صاحب فلانا بچہ غریب ہے, فلانا بچہ غریب ہے, اس کے پاس حالات نہیں ہے, سید معین صاحب نے اس کو کمپیوٹر دلا کر اس کا آفس کھلا دیا. یہ ایسے نہیں ہوتا کام. یہ 10 سال سے آپ کے بیچ میں خدمت کر رہے ہیں, یہ عہدے پہ نہیں ہیں تب یہ کر رہے ہیں. اگر سوچو نادر والو, یہ سنہرا موقع ہے, ان کو اسمبلی میں تم بھجانے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو سوچو سید معین نہ صرف نادر بلکہ نادر کا نام سارے ہندوستان میں روشن کر دے گا. اپنے پیر و مرشد علی ماجد شہزاد حضور غوث اعظم سیدی سید شاہ کاظم بادشاہ قادری علیہ رحمت و رضوان سے سیکھا ہے کہ سرکار نے کہا تھا کہ ہم عقیدہ اہل سنت میں ہم نے 50 سال خدمت کر کے ایک ایسی دیوار اٹھائی کہ کوئی بدعقیدہ ہو, کوئی بد مذہب ہو, ہم اس سے دور رہتے ہیں. مگر یاد رکھو پیر و مرشد نے دارالسلام سے کہا تھا کہ ہم اس وقت متحد ہوں گے جب اغیار ہم پر کلمے کی بنیاد پر حملہ آور ہوں گے. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایک ہو جائیں گے اور اغیار کا مقابلہ کریں گے. سید معین صاحب کے لیے میرے پیر و مرشد نے بے شمار دعائیں دی, اور جانشین حضور پیر و مرشد سیدی سید شاہ علیہ مصطفیٰ قادری الموسوی الجیلانی علی پاشا سرکار, ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. بتایا جا رہا ہے ارے وہ تو پیر ہیں, یہ تو کامریڈ آیا. مجھے پتا چلا کہ یہ تو ایتھیس ہے. ارے تو کامریڈ آ, تو سر پہ تلک لگا گیا. ہمارے پاس آنے والے سدھر کے جاتے. میں مریدین کا سلسلہ ہے اس لیے ایک واقعہ سناؤں کہ سرکار پرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ, سرکار پیروں اپنے حلقے میں درس دے رہے ہیں, علماء کو درس دے رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں. تو شروع نے سوچا کہ میرے لیے یہ اچھا موقع ہے. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس
وقت کے پیران کرام میں اور ہر وقت کے پیران کرام میں اللہ نے ان میں روحانیت اور سلطانی ایسی دی تھی کہ وہ دنیاوی اعتبار سے بھی سلطان تھے، روحانی اعتبار سے اولیاء کے سلطان۔ تو چور نے کہا گھر میں گھسو چوری کر لو، تو چور گھر میں داخل ہو گیا، چوری کرنے چلا گیا، اور چوری کرنے جب پہنچا کچھ سامان اٹھا رہا تھا، یہاں غوث اعظم دستگیر کو اطلاع ہو گئی۔ پیران پیر نے مسکرا کے کہا اے عبد القادر کے گھر میں چوری کرنے والے، تو دنیاوی سامان کیا لے جا رہا ہے، ساتھ میں ولایت بھی لے کے چلو۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے جو جگہ پہنچنے پر اگر چوری کی نیت سے پہنچو تب بھی ولایت ملتی ہے۔ ارے سوچو، ایک مرد مجاہد، ایک مسلمان جو مومنین کا درد رکھتا ہو، ان کے لیے اپنی جان کو جوخم میں ڈالتا ہو، وہ اگر اہل سلسلہ کے تمہارے پیر کی دعائیں لے، تمہارے پیر زادے کو چاہے، تو تم اپنا ایک ناقص ووٹ ان کو نہیں دے سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا، میں مسلط نہیں کرتا کسی پہ کہ تم آؤ تم دو، تم سوچو 70 سال میں کیا ناندیڑ میں کچھ ڈیولپمنٹ ہوا؟ بول رہی نہیں کیا کام کری مجلس، کیا کری، تو دوسرے پارٹی اب تک کیا کرے؟ کیا تم مجلس کو پاور دیے؟ کارپوریٹر بنانے سے بات نہیں بنتی، جب تک ایم ایل اے عامدار نہیں بناؤ گے تو تم کام کیسے دیکھ پاؤ گے؟ تمہیں بانٹا جا رہا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر میری بات گھروں پہ جا کے غور سے سوچنا، کیا تمہارے مقابلے، ان کے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی فوٹو دیکھ کے سمجھ میں آ جا رہا کہ انہیں مسلمانوں کے بعد بھی ہاتھ جوڑا؟ تو سوچ رہے ہو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ جیتنے والا نہیں ہے، ان کو ہرانے کے لیے کھڑا ہے۔ تم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو، اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو منتشر مت کرو۔ میں آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ مولا تیرے بندے یہاں جمع ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ماں پروردگار اپنے حبیب سرور کونین کے صدقے ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ سید معین کو ساؤتھ سے جیتا، آپ حضرات 20 تاریخ کو مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ دے۔ آپ کی نظر کسی کینڈیڈیٹ سے بڑھ کر صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے چہرے پہ ہو۔ پاک پروردگار ہم پہ فضل فرما، کرم فرما، ہمارے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی عمر میں برکت عطا فرما، اکبر الدین اویسی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما، مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب اور کامران بنا۔ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ اس جماعت کو دعا دیتے ہیں، رب کائنات اس جماعت پر فضل فرما، اس جماعت کے ایم ایل اے پہ فضل فرما، اراکین پہ فضل فرما، اور جو مسلمان اپنے دن رات محنت کر کر مجلس کے لیے کام کر رہے ہیں، مولا ان پر فضل فرما، ان پر کرم فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔